السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف نالج۔ ناظرین، یہ حالات، یہ منصوبے اس قدر نظر آتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جان کر کہ انسان بے مطلب کیسے ہو سکتا ہے، کیسے وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے خود پر ہی ایک پردہ ڈال رہا ہے۔ ناظرین، بڑی سرکشی ہے آج کی دنیا میں بے وقت موسم میں بدلاؤ ہونا، اربوں پر پانیوں کا قہر برسنا۔ کیا اب بھی ہم تمام مسلمانوں کو کوئی اور علامتوں کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ حدیث پاک سے روایت ہے کہ حضور پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا خوب کہا تھا انہوں نے کہ قیامت کی نشانیاں وہ نشانیاں ہوگی، اس وقت دوست کو گلے لگایا جائے گا۔ ناظرین، ماں باپ کو دھکے دیے جائیں گے، مطلب آپ فرق دیکھیے کہ ایک دوست کو گلے لگایا جا رہا ہے لیکن گھر کے ہی گارجین کو، ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ کیسا کیا نظام ہے دنیا کا؟ ناظرین، تکلیف تو اس بات سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر بدسلوکی کی جائے گی، دریائے فرات کا پانی سوکھ چکا ہوگا۔ ناظرین، یہاں تک کہ اس دریا سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، لوگ اس کے لیے مارا ماری کریں گے، آپس میں مر مٹیں گے۔ یہ سب ہونے والی علامتیں ہیں جس میں سے کچھ ہو چکی ہے۔ ناظرین، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ظاہری حیات میں علم رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں حدیث پاک سے روایت ساری چیزوں پر یقین ہے۔ ناظرین، بڑا غمظرف ہوتا جا رہا ہے آج کا مسلمان، فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے پر دنیا کے سارے مسلم حکمران خاموش بیٹھے۔ کیا تکلیف نہیں ہوتی یہ بات جان کر کہ کسی پر ظلم ہو رہا اور آپ خاموش بیٹھے رہے؟ کہا جاتا ہے کہ مکمل ایمان والوں کا وجود شاید ہی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، قیامت دور نہیں ہے، اس سے یہ بھی صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جان کر جب پتہ چلتا ہے کہ اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے آپ مرد مومن گناہ کر دیے بیٹھے ہیں۔ پیسوں کی خواہشات ہے، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر کے بغل کا شخص بھوکا ہے، آپ کو کیا مطلب اس سے؟ آپ کو تو اور مزہ آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس نبی پاک کی امت ہے کہ جن کے گھر میں خود فاقے پہ فاقے تھے مگر دوسروں کو انہوں نے کبھی بھوکا نہیں۔ ناظرین، پانی پی پی کے روزہ رکھا انہوں نے، کیا ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہے؟ نہیں، ہم تو ایسے آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بس یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف کی آیتیں یہ بیان کرتی ہے قیامت کا وہ خوفناک منظر اگر آپ دیکھ لیں تو ماں بیٹے کو چھوڑ دے، وہ صرف اپنی جان کو پرواہ کرے کہ اللہ مجھے بخش دے، میری روح کو بخش دے، میری جان کو بخش دے۔ باپ اپنے زندگی کی پرواہ کرے کہ اللہ مجھے بخش دے، کسی سے کوئی مطلب نہیں رہے گا اس وقت۔ مطلب تو اب رکھنا ہے ہمیں، اگر ہم نے آج نہیں رکھا مطلب تو بقیامت تک کے ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ پانیوں کا نظام آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بھلے ہی لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ عربوں نے پانی لانے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، مگر وہ تو ذریعہ ہے، وہ ان کے نظر میں ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان لوگوں پر مار ہے
उन लोगों ने जो अय्यासियों का अड्डा बनाया रखा हुआ है दुबई शहर को, वो उन लोगों पर अजाब है, उन पर गलबा है, पर वो उन्हें नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, आप गौर फिक्र नहीं करते। आप जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, फर्ज की 2 रकात पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि किसी जेल खाने से छूटे हो। आप लोग 1 मिनट रुकना पसंद नहीं करते वहां। क्या ये जो नमाजें हम पर फर्ज हुई थी, आपके नजर में क्या इसका कोई मतलब नहीं है? अल्लाह से डरो, उसके अजाब से डरो। वो बड़ा खौफनाक मंजर है। हकीकी तौर पर अगर हमने अब भी नहीं सुधरा तो याद रखना कि हम लोगों पर वो गजब का कहर नाजिल होगा कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस सोचने वाली बात ये है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। क्या हमें सिखाने वाला अब कोई नहीं है? क्या पैसा ही सब कुछ है हमारी जिंदगी में? नाजरीन, छोड़ दो ये सब, तौबा करो, नेक राह पे निकलो। ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस बात को अपने कल्ब में उतार लो। याद करो बनी इसराइल की कौम के साथ क्या हुआ था, क्या गलबा आया था उन पर। याद करो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या आया था, कितना दर्दनाक मंजर था वो। सब के सब पानी के आगोश में समा गए थे। क्या आपको नजर नहीं आता कि अल्लाह की कुदरत का वो निज़ाम कि उसने हमें अभी तक के मौके पे मौके दे रहा है? हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत कि अब दुनिया ही में ज़्यादा वक्त का समय नहीं है। बस आप मोमिनों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने नफ्स को पूरा करने के लिए अपने कल्ब को मत दबाओ, इसी में निजात है। बस नमाज कायम करो और इस्लामी की राह पे चलो। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के आप अपना ख्याल रखें और नमाज पर शक्ति बरतें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।